الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، آج میں آپ کے سامنے دل کا ایک ایسا زخم کھولنے آیا ہوں جو ہمارے معاشرے کے ہزاروں گھروں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کی وہ آگ جو لکڑیوں کو نہیں جلاتی، یہ آگ دیواروں کو نہیں جلاتی، یہ آگ انسانوں کے دلوں کو جلاتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو ہنستے بستے گھروں کو ویران کر دیتی ہے، بچوں کی ہنسی چھین لیتی ہے، ماں کی گود کو آنسوؤں سے بھر دیتی ہے اور ایک باپ کی پیشانی کو فکر کی لکیروں سے بھی بھر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی جگہ سکون کی ہونی چاہیے تو وہ انسان کا اپنا گھر ہے۔ ہاں، اپنا گھر ہے۔ اگر باہر کی دنیا ظلم سے بھری ہو، کاروبار میں نقصان ہو، لوگوں نے دل دکھایا ہو، زمانے نے تھکا دیا ہو، تب بھی انسان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو میرا گھر میرے لیے راحت بنے گا، مجھے اپنے گھر جا کر سکون ملے گا۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی عظیم نشانیوں میں شمار فرمایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جس طرح سورج اللہ کی نشانی ہے جو ہر صبح اندھیروں کو چیر کر روشنی پھیلا دیتا ہے، جس طرح چاند اللہ کی نشانی ہے جو رات کی تنہائی میں سکون بانٹتا ہے، جس طرح بارش اللہ کی نشانی ہے جو مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیتی ہے، اس طرح ایک پاکیزہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کا مقدس رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے، جب ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت، وفاداری اور دل سے خدمت کرتی ہے، جب دونوں ایک دوسرے کے لیے سجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، جب ایک کے چہرے کی اداسی دوسرے کی نیند اڑا دیتی ہے، جب ایک کے آنسو دوسرے کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کو دکھ میں اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، جب دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، جب دونوں آپس میں غصے کے بدلے معافی، تلخی کے بدلے مسکراہٹ اور شکایت کے بدلے محبت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یاد رکھو، ہاں میرے بھائیوں، میری محترم بہنوں، یاد رکھو، وہ صرف ایک اچھا گھر نہیں بسا رہے ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نشانی کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ایسا گھر زمین پر بنتا ہے مگر اس کی خوشبو آسمان تک پہنچتی ہے، اور فرشتے بھی ایسے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، وہ جنت جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا، نہ غم ہے، نہ فکر، نہ آنسو ہے، نہ جدائی، نہ کسی چیز کی کمی، نہ کسی نعمت کی انتہا۔ ہر آسائش موجود ہے، ہر نعمت میسر ہے، ہر خواہش پوری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابھی ایک چیز باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے۔ انسان کو صرف نعمتیں کافی نہیں، اسے ایک ہمراز، ایک غمخوار، ایک ساتھی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں کے درمیان بھی انسان ایک مخلص رفیق کے بغیر اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک صالح ساتھی کی ضرورت رکھی ہے، ایسا ساتھی جس سے وہ اپنے دکھ سکھ، اپنے زندگی کا ہر لمحہ بانٹ سکے۔ صرف کھانا پینا، لباس اور آسائش انسان کو مکمل سکون نہیں دیتے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لباس انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ شوہر اور بیوی کو بھی اللہ نے یہی تعلیم دی، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنو، نہ کہ تکلیف کا سبب۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔
اللہ کے نزدیک عظمت کا معیار صرف لمبی نمازیں، لمبے سجدے یا لمبی تسبیحات نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے گھر میں کیسے ہو۔ جو شخص اپنی بیوی سے محبت سے بات کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان ہی تم میں سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا لہجہ کیسا ہے، ہمارے الفاظ محبت بانٹتے ہیں یا زخم دیتے ہیں، ہماری باتوں سے ہمارے گھر میں سکون اترتا ہے یا بے سکونی پھیلتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری سخت زبان، ہمارے تلخ جملے، ہماری ڈانٹ اور ہمارے تانے ہمارے اپنے ہی جیون ساتھی کے دل کو ہر روز زخمی تو نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری بیوی باہر والوں کے سامنے مسکرا دیتی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے سخت الفاظ سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہر رات آنسوؤں کو تکیے میں چھپا کر سو جاتی ہو اور کسی کو اس کے دل کا حال بھی معلوم نہ ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عورت کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہاں میرے بھائیوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، امانت وہ ہوتی ہے جسے انسان اپنی جان سے بھی بڑھ کر سنبھالتا ہے۔ اگر کوئی دوست تمہارے پاس اپنی کوئی قیمتی چیز امانت کے طور پر رکھ جائے، اس کی تو تم حفاظت کرو، لیکن وہ بیٹی جو اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر آئی، جو اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ عورت جس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے بچپن کی ساری یادیں تمہارے نام کر دیں، وہ صرف تمہاری بیوی نہیں، اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی تم اس طرح بے قدری کرو، اسے ذلیل کرو، اسے تانے دو اور اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنو۔ اس کی آنکھ میں آنے والا ہر آنسو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے دل پر لگنے والی ہر چوٹ اللہ جانتا ہے، اس کی خاموش چسکیاں بھی آسمان تک پہنچتی ہیں، اس پر کیا گیا ایک ایک ظلم کا اللہ حساب لے گا۔ یاد رکھو، ہاں یاد رکھو میرے بھائیوں، مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں کھانا تو اکٹھا کھایا جاتا ہے مگر دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے بھی محبت مر چکی ہے، کیونکہ زبان نے دلوں کو زخمی کر دیا ہے، اور رات کو جب وہ تمہارا جیون ساتھی، تمہاری وہ بیوی جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں، مگر دل اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اس کا دل اپنے رب سے کہتا ہے اے اللہ، میں نے اس رشتے کو محبت سمجھ کر نبھایا تھا مگر مجھے دکھ ہی دکھ ملا۔ اور اگر وہ اپنے ہی شوہر کی وجہ سے نکلے تو وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے اور اس کی گونج سے عرش الہی ہلتا ہے۔ عورت کے آنسوؤں سے عرش ہلا کرتے ہیں، ظالم کے محل ایک سے جلا کرتے ہیں۔ مت توڑ بیوی کا دل اے انسان، کیونکہ ٹوٹے دل سیدھے رب سے ملا کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اور ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دے کر فرمایا آہستہ چلو، شیشوں کو نرمی سے لے کر چلو، شیشے پر اگر سخت چوٹ لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح عورت کا دل بھی بہت نازک ہوتا ہے، اس پر سخت الفاظ، بے عزتی، تحقیر، تانے اور ظلم ایسے زخم چھوڑ جاتے ہیں جو بسا اوقات زندگی بھر نہیں بھرتے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ عورت کے ساتھ سختی نہیں، نرمی سے پیش آؤ، اس کی دل آزاری نہیں کرو، اس کی عزت کرو، اس کے جذبات کا خیال رکھو۔ جب اللہ نے اس رشتے کو محبت پر قائم کیا تو شیطان نے اسی رشتے کو اپنا سب سے بڑا نشانہ بنایا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دی تو پھر بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوگی، خاندان بھی ٹوٹ جائے گا، رشتے بھی بکھر جائیں گے اور پورا معاشرہ کمزور ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، اور جب ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ حدیث صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے۔ ذرا سوچو، اگر کسی بات سے شیطان خوش ہوتا ہے تو کیا وہ بات ایک مومن کو زیب دے سکتی ہے؟ اگر کسی عمل پر ابلیس اپنے ساتھی کو شاباش دیتا ہے تو کیا وہ عمل اللہ کو پسند ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جانے انجانے میں وہ کام کر رہے ہیں جس پر ایک شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر شیطان کا سب سے بڑا ہدف میاں بیوی کا رشتہ توڑنا ہے تو ذرا سوچو وہ اس گھر تک پہنچتا کیسے ہے؟ وہ دروازے توڑ کر نہیں آتا، وہ کھڑکی پھلانگ کر نہیں آتا، وہ اکثر ہماری اپنی زبان کے ذریعے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ایک جملہ، ہاں صرف ایک جملہ، اور شیطان اسی ایک جملے کو دلوں میں بھراتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو صرف خیر کر رہا تھا، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اس نام نہاد خیر خواہی نے کتنے دلوں میں شکوک پیدا کر دیے؟ اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے صرف بدگمانی سے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی ابتدا ایک خیال سے ہوتی ہے، پھر وہ سوال بنتی ہے، پھر الزام بنتی ہے، پھر نفرت بنتی ہے، اور آخر کار ایک آباد اور ایک خوشحال ہنستے بستے گھر کو آگ میں جھونک دیتی ہے اور ٹوٹنے کے کنارے پہنچا دیتی ہے یا توڑ دیتی ہے۔ شیطان کبھی آ کر یہ نہیں کہتا آج ہی طلاق دے دو، آج ہی رشتہ توڑ دو، آج ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، بلکہ وہ آہستہ آہستہ دل بدلتا ہے۔ پہلے کہتا ہے شاید وہ تم سے محبت نہیں کرتا، شاید وہ تم سے محبت نہیں کرتی، پھر کہتا ہے دیکھو پہلے جیسا رویہ نہیں رہا، پھر کہتا ہے ضرور کوئی اور وجہ ہے۔ جب دل شک سے بھر جاتا ہے پھر ہر بات غلط نظر آنے لگتی ہے۔ جو خاموشی پہلے تھکن ہوتی تھی اب تکبر محسوس ہوتی ہے، جو مصروفیت پہلے ذمہ داری تھی اب بے رخی لگتی ہے، وہ بھول پہلے انسانی کمزوری تھی اب سازش دکھائی دیتی ہے۔ یہی بدگمانی کا زہر ہے میرے بھائیوں، ہاں یہی بدگمانی کا زہر ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں نفرت کا بیج بو دیتا ہے، اور پھر بات دونوں میں جدائی تک آ جاتی ہے اور ایک ہنستا بھنستا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو کسی حقیقی جرم سے نہیں بلکہ صرف ایک غلط فہمی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ کسی نے پوری بات سنے بغیر فیصلہ کر لیا، کسی نے ایک طرف کی بات سن لی، کسی نے تحقیق نہیں کی، اور پھر وہی ہوا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رسول عطا فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، غور کرو میرے بھائیوں، ہاں غور کرو۔ اللہ نے ایک بار نہیں گویا بار بار سمجھایا کہ تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دینا ایمان نہیں، ہر اڑتی ہوئی خبر پر یقین کر لینا دانش مندی نہیں، اور ہر الزام کو بغیر تحقیق کے سچ مان لینا انصاف نہیں۔ شیطان نے کتنے ہی آباد گھروں کو صرف ایک جھوٹی خبر سے ویران کر دیا، ایک جھوٹی خبر سے توڑ دیا، ایک جھوٹی خبر سے اس مقدس اور اس عظیم رشتے میں درار ڈال دی۔ کتنی ہی بیویوں کی آنکھوں کے آنسو صرف ایک افواہ کی وجہ سے بہے، کتنے ہی شوہروں کے دل شک کے اندھیروں میں ڈوب گئے، اور کتنے ہی بچے اپنی ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے صرف اس لیے کہ کسی نے ایک بات کہی اور کسی نے تحقیق نہیں کی۔ ہاں کسی نے تحقیق نہیں کی۔
شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک گھر کے اندر اعتماد مر جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا، محبت کی موت اس دن نہیں ہوتی جس دن میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، جس دن میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، بلکہ محبت کی موت اس دن شروع ہوتی ہے جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اعتماد ختم ہو جائے تو ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے بھی اجنبی بن جاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھنے والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہنے والے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صرف ایک بے احتیاط زبان سے، صرف ایک بدگمانی سے۔ آج میں اپنے محترم بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، اگر میاں بیوی میں وقتی اختلاف ہو بھی جائے تو ہمارے بزرگوں کے کردار کیا ہونے چاہیے؟ آگ میں تیل ڈالنا یا آگ بجھانا۔ قرآن نے ہمیں فساد پھیلانے کا نہیں بلکہ صلح کرانے کا حکم دیا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے جو صدقہ، نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے۔ اسلام نے صلح کروانے والے کو خیر و برکت والا قرار دیا ہے اور فساد پھیلانے والے کو شیطان کے رستے سے ڈرایا ہے۔ ذرا سوچو، کتنے گھر ایک غلط مشورے سے اجڑ گئے اور کتنے گھر ایک حکمت بھرے جملے سے پھر آباد ہو گئے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی شکایت لے کر تمہارے پاس آئے تو فوراً اس کے دل میں نفرت کے بیج مت بو دیا کرو، یہ مت کہا کرو چھوڑ دو اسے، ایسی عورت کبھی نہیں سدھرے گی۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے دکھ لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کے سینے میں انتقام کی آگ مت بھڑکانا، یہ مت کہنا ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو، ہاں یاد رکھو، ایک لمحے کا اشتعال انگیزی برسوں کے رشتے جلا سکتی ہے۔ بلکہ سب سے پہلے اسے اللہ یاد دلاؤ، اسے بتاؤ کہ ہر بات اللہ سن رہا ہے، ہر آنسو اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اسے صبر یاد دلاؤ کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ مومن کی طاقت ہے۔ پھر اسے عدل یاد دلاؤ کہ فیصلہ غصے سے نہیں انصاف سے ہوتا ہے۔ اور اگر واقعی ظلم ہو، اگر کسی کا حق پامال ہو رہا ہو، اگر کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرو تاکہ ایک ٹوٹا ہوا گھر بچ جائے، ایک روتی ہوئی عورت ہنس پڑے، ایک پریشان شوہر سنبھل جائے اور معصوم بچوں کے سروں سے ماں باپ کی محبت کا سایہ نہ اٹھے۔ قرآن پاک صرف یہ نہیں کہتا کہ بدگمانی سے بچو بلکہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اختلاف کا حل بھی سکھایا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے رشتہ توڑ دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً طلاق کی بات کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بات بازاروں میں پھیلا دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ داروں میں چرچا کر کے آگ لگا دو، بلکہ رب کریم نے فرمایا اصلاح کی کوشش کرو، کیونکہ گھر ایک دن میں نہیں بنتا، اس کی بنیاد محبت سے رکھی جاتی ہے۔ اعتماد کی اینٹیں ایک ایک کر کے جڑتی ہیں، قربانی کا گارا لگتا ہے، صبر کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، دعاؤں کی چھت بنتی ہے، تب کہیں جا کر ایک گھر آباد ہوتا ہے۔ پھر بتاؤ، ہاں بتاؤ، جس گھر کو بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں، کیا اسے توڑنے کا فیصلہ چند لمحوں کے غصے میں کر دینا انصاف ہے؟ کتنے ہی فیصلے ایسے ہوئے جن پر چند دن بعد لوگوں نے ساری عمر آنسو بہائے، کتنے ہی الفاظ ایسے بول دیے گئے جو واپس نہ آ سکے، کتنے ہی بچے ماں باپ کی محبت سے محروم ہو گئے صرف اس لیے کہ کسی نے ایک اصلاح کی بجائے جدائی کو آسان راستہ سمجھ لیا۔ یاد رکھو، جہاں دلوں میں اصلاح کی نیت ہوتی ہے وہاں اللہ خود دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی، نہایت خطرناک اور دل توڑنے والی بیماری یہ بن چکی ہے کہ لوگ دوسروں کے گھروں کے راز اپنی محفلوں کی زینت بنا لیتے ہیں، کبھی چائے کی ایک محفل میں، کبھی شادی کی ایک تقریب میں، کبھی فون کی لمبی گفتگو میں، کبھی واٹس ایپ کے پیغامات میں اور کبھی سوشل میڈیا کی پوسٹوں اور تبصروں میں۔ کسی کے گھر کے زخموں کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا دیا جاتا ہے اور پھر بڑے اطمینان سے کہا جاتا ہے دیکھو کسی کو بتانا نہیں، یہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے۔ مگر افسوس افسوس، جب یہ جملے بولے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت تک وہ راز راز نہیں رہتا بلکہ ہر گھر تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔
ذرا سوچو، جس گھر میں ایک بیوی خاموشی سے اپنے آنسو چھپا رہی ہو، جس شوہر کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہو، جس گھر کے بچے ماں باپ کی کشمکش سے سہمے ہوئے ہوں، وہاں ایک شخص ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے زخموں کی کہانی لوگوں میں سنا رہا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر کا راز تمہارے لیے گفتگو موضوع ہو سکتا ہے، مگر کسی ماں کے لیے وہ پوری زندگی کا دکھ، کسی باپ کے لیے ٹوٹا ہوا سہارا، کسی عورت کے لیے عزت کا سوال، اور کسی بچے کے لیے عمر بھر کا زخم بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی حرمت کو بہت عظیم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے، پھر وہ اس کے راز لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ جس رشتے کو اللہ نے لباس کہا، اس کے راز آج محفلوں میں، آج بازاروں میں، آج سوشل میڈیا کی زینت، آج گھروں میں، آج محلوں میں نہیں بکھیرنے چاہیے، نہیں بکھیرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، جس دن گھر کے راز گھر سے باہر نکلنے شروع ہو جائیں، اس دن شیطان گھر کے اندر داخل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے شوہر بھی اپنی بیوی کی کمزوریاں لوگوں میں بیان نہ کرے، بیوی بھی اپنے شوہر کی خامیاں محفلوں میں نہ سنائے، کیونکہ عزت کو محفوظ رکھنا بھی محبت کا حصہ ہے۔ اور بدگمانی نفرت پیدا کرتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے، دوست کو دوست سے جدا کرتی ہے، بیوی کو خامن سے جدا کرتی ہے، خامن کو بیوی سے جدا کرتی ہے، اور پھر ایسی آگ لگتی ہے کہ دو خاندانوں میں نفرت ڈل جاتی ہے۔ آج میں خاص طور پر اپنے بزرگوں، اپنے خاندان کے بڑوں اور ہر اس شخص سے مخاطب ہوں جس کے ایک جملے سے گھر آباد بھی ہو سکتے ہیں اور ایک جملے سے اجڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر واقعی آپ اپنے آپ کو خیر خواہ سمجھتے ہیں تو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملائیے، انہیں مزید دور مت کیجیے۔ اگر واقعی آپ مخلص ہیں تو صلح کی بات کیجیے، نفرت کے بیج مت بوئیے۔ اگر واقعی آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو فساد کا ذریعہ نہیں، اصلاح کا ذریعہ بنائیے۔ بعض اوقات ایک بزرگ کا ایک جملہ جدائیاں توڑ دیتا ہے، طلاق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک غیر ذمہ دار شخص کا ایک جملہ برسوں سے آباد گھر کو چند لمحوں میں ویران کر دیتا ہے۔ ہاں، کبھی شوہر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بیوی بھی خطا کر بیٹھتی ہے، آخر وہ دونوں انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ اگر ہر غلطی پر رشتے ٹوٹنے لگیں، اگر ہر ناراضگی کا انجام جدائی بن جائے، اگر ہر تلخ جملے کے بعد طلاق ہی واحد راستہ ہو، تو پھر اس دنیا میں شاید ہی کوئی گھر آباد رہ سکے۔ یاد رکھو، ہر غلطی کا علاج جدائی نہیں ہوتا، ہر اختلاف کا انجام نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کا اصل امتحان خوشیوں میں نہیں ہوتا، محبت کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی کمزوریوں کے باوجود ساتھ نبھایا جائے۔ وفا یہ نہیں کہ انسان ایک بے عیب ساتھی تلاش کرتا پھرے، وفا یہ ہے کہ دو عیب دار انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، ایک دوسرے کی لغزشوں کو معاف کریں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں پر صبر کرنا سیکھ لیں۔ میرے محترم بزرگوں، کبھی اپنے دل سے ایک سوال کرنا، اگر کسی نے تمہارے اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان نفرت ڈال دی ہوتی، اگر کسی نے تمہاری اپنی بیٹی کے گھر میں جا کر ایسے جملے بول دیے ہوتے، اس کی ہنستی ہوئی زندگی بکھر جاتی۔ اگر تمہارا اپنا نواسا یا پوتا ہر رات اپنے ماں باپ کی لڑائی سن کر سوتا تو کیا تم اسے معمولی بات کہتے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر جب معاملہ کسی اور کے گھر کا ہو تو ہم اتنے بے پرواہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کبھی کسی کی بیٹی کو اس کے شوہر سے بدظن کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے خلاف شک ڈال دیا جاتا ہے، پھر یہ کہہ کر خود کو بڑی ذمہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ میں نے تو صرف بات ہی بتائی تھی۔ اسلام میں صرف ہاتھ سے کیا ہوا ظلم میں ظلم نہیں ہوتا، زبان سے کیا ہوا ظلم بھی ظلم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ بعض اوقات ایک خاموشی ایک پورا گھر بچا لیتی ہے، اور بعض اوقات ایک بے احتیاط جملہ برسوں کی محبت کو زخمی کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ غور کرو، جب دو دلوں میں نفرت ڈالی جاتی ہے، جب اعتماد توڑا جاتا ہے، جب چغلیاں کر کے ایک خاندان کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی فساد کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد سے نفرت فرماتا ہے۔ میں آج خاص طور پر ان ساسوں، نندوں، دیوروں، دیورانیوں،
जेठों जेठानियों और उन रिश्तेदारों उन दोस्तों से भी अर्ज करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी घर के करीब रखा है तो इसलिए नहीं कि तुम उसके घर को आजमाइश बना दो, बल्कि इसलिए कि तुम उसके घर के लिए रहमत बनो। अगर तुम्हारी एक बात से दो दिल करीब आ जाएं तो ये तुम्हारे लिए सदका जारिया बन सकती है। अगर तुम्हारी एक बात से दो दिल हमेशा के लिए दूर हो जाएं तो इसका बोझ भी तुम्हारे अमाल में लिखा जाएगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फिर जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। इसलिए अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। याद रखना, इस्लाह करने वाला हमेशा दोनों की इज्जत बचाता है, फसाद करने वाला हमेशा एक दूसरे को खिलाफ खड़ा करता है। इस्लाह करने वाला कहता है आओ बैठकर बात कर लेते हैं, फसाद करने वाला कहता है अब इससे बात ही मत करना। इस्लाह करने वाला कहता है दिल जोड़ता है, फसाद करने वाला दिल तोड़ता है। और एक मोमिन का काम दिल जोड़ना है, दिल तोड़ना नहीं। बल्कि हमेशा सोचो, अगर मेरी ये बात अल्लाह के सामने पेश की जाए तो क्या मैं इसका जवाब दे सकूंगा, क्योंकि आखिरकार हर लफ्ज का हिसाब होगा, हर लफ्ज का हिसाब होगा। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान जो भी बात जुबान से निकालता है उस पर एक निगरान फरिश्ता मौजूद होता है। हम समझते हैं कि बात कहकर खत्म हो गई, लेकिन नहीं नहीं, जमीन पर खत्म होने वाली बात आसमान पर लिखी जा चुकी होती है। जिस जुमले को हम भूल जाते हैं वो अमाल नामे से नहीं मिटता। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी घर में आग लग जाए तो क्या एक समझदार आदमी उस आग में मजीद लकड़ियां डालेगा या पानी डालकर बुझाएगा? सब कहेंगे आग बुझाना चाहिए। तो फिर जब दो दिलों में नाराजगी की आग लगी हो उस वक्त हम जुबान से तेल क्यों डालते हैं? क्यों कहते हैं अब इसके पास वापस मत जाना, इसे सबक सिखाओ, इसने बदलना नहीं, अब सुलह की जरूरत नहीं। ये अल्फाज बज़ाहिर छोटे होते हैं मगर इनके नताइज बहुत बड़े हो सकते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं। दिलों में मोहब्बत पैदा करने आए थे, नफरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो रोजे, नमाज और सदके के दर्जे से भी अफजल हो? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करना, क्योंकि ताल्लुकात का बिगाड़ दीन को काट देता है। अल्लाह अकबर। कभी कभी एक सुलह कराने वाला शख्स ऐसा होता है कि उसकी चंद नरम बातें बरसों की दूरी खत्म कर देती हैं। वो किसी एक ही तरफ जारी नहीं करता, वो इंसाफ करता है। वो दोनों को अल्लाह याद दिलाता है, वो दोनों को आखिरत याद दिलाता है, वो दोनों को सब्र की तलकीन करता है। और अल्लाह ऐसे लोगों के जरिए टूटे हुए रिश्ते में दोबारा मोहब्बत पैदा फरमा देता है। इसलिए अगर अल्लाह ने कभी तुम्हें यह मौका दिया कि तुम किसी टूटे हुए घरों को बचा सको तो उसे गनीमत समझना। शायद क़यामत के दिन यही अमल तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाए। इसलिए जब भी तुम्हारी जुबान किसी के बारे में बोलने लगे तो पहले अपने दिल से पूछ लेना क्या मेरी ये बात सुलह कराएगी या फसाद पैदा करेगी। अगर सुलह कराएगी तो वो बात कहो, अगर फसाद फैलाएगी तो खामोश रह जाना, खामोश रह जाना। हो सकता है यही खामोशी तुम्हें अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात अता कर दे। हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। उस वक्त जरा सोचो, अगर एक टूटा हुआ घर, एक रोती हुई बेटी, एक बेसहारा औरत, एक पशेमान शोहर या अपने माँ बाप की जुदाई से टूटे हुए बच्चे तुम्हारा दामन पकड़ कर कह दे या अल्लाह ये वो शख्स था जिसने हमें मिलाने की बजाय जुदा कर दिया था, तो उस दिन क्या जवाब दोगे? हाँ, उस दिन क्या जवाब दोगे? इसलिए आज अहद कर लो, जहाँ नफरत देखूंगा वहाँ मोहब्बत लेकर जाऊंगा, जहाँ इख्तलाफ देखूंगा वहाँ इस्लाह की कोशिश करूंगा, जहाँ दो दिल टूट रहे होंगे वहाँ उन्हें जोड़ने के लिए दुआ भी करूंगा और कोशिश भी करूंगा। क्योंकि घर जलाना आसान है मगर एक बिखरा हुआ घर दोबारा आबाद करना बहुत मुश्किल है, और यही वो अमल है जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। उस दिन ना दलील चलेगी, ना बहाना, ना ये कहा जा सकेगा मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ खबर दे रहा था, मैं तो सिर्फ सुनी सुनाई बात आगे पहुंचा रहा था। उस दिन हर लफ्ज का हिसाब होगा, हर लफ्ज का हिसाब होगा। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून।
آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ رنجشیں، یہ ضدیں، یہ انا، یہ غرور، یہ لڑائیاں سب یہیں رہ جائے گا۔ ایک دن ہم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ کوئی ساس ہوگی، نہ کوئی بہو، نہ کوئی داماد، نہ کوئی سسر، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمسایہ، ہر انسان تنہا کھڑا ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ وہ دل جس میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، جس نے کسی گھر کو اجاڑنے کی کوشش نہ کی ہو، جس نے اپنی زبان کو ظلم کا ہتھیار نہ بنایا ہو، جس نے لوگوں کے راز محفوظ رکھے ہو، جس نے جہاں موقع ملا دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہو۔ اور آخر میں ہر شوہر سے بھی کہتا ہوں، اپنی بیوی کی عزت کرو، اپنی انا کا بت توڑ دو۔ اور ہر بیوی سے بھی کہتا ہوں، اپنے شوہر کی قدر کرو، اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ اور آخر میں ماں باپ سے کہتا ہوں، اپنی اولاد کے گھروں کو اپنی عزت کی جنگ نہ بناؤ۔ جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو، اپنی انا کو توڑنا سیکھو، اپنے غرور کو دفن کرنا سیکھو، اپنی ضد کو چھوڑ دینا سیکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اتنے گھر صرف ایک لفظ میں کیوں جھکوں کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ شوہر کہتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ بیوی کہتی ہے، میں کیوں پہلے بات کروں؟ اور شیطان دونوں کے درمیان بیٹھ کر مسکراتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جھک جاؤ، معاف کر دو، نرم ہو جاؤ، اپنا دل بڑا کر لو۔ یاد رکھو، ہاں یاد رکھو، جھکنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، اور جو اپنے رب کے لیے اپنی انا کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بلند فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ لہذا اگر آج تم اپنی بیوی کو معاف کر دو، اگر آج تم اپنے شوہر کو معاف کر دو، اگر آج تم اپنی ضد چھوڑ دو، تو یقین رکھو تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں عزت دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ مل کر اللہ سے دعا کریں۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری زبانوں کو فساد سے بچا لے، ہمیں کسی کا گھر اجاڑنے والا نہ بنا، ہمیں ٹوٹے ہوئے گھر جوڑنے والا بنا دے۔ اگر ہماری ایک بات سے کسی میاں بیوی میں نفرت پیدا ہوئی تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان میں دوبارہ محبت پیدا فرما دے۔ اگر ہماری چغلی سے کوئی گھر برباد ہوا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس چغلی سے ہونے والے نقصان کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اگر ہمارے ایک جملے سے کسی ماں کی آنکھ روئی تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اگر کسی باپ کا دل ٹوٹا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اگر کسی بیٹی کا سہاگ اجڑا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اگر کسی بچے کے سر سے محبت کا سایہ چھن گیا تو یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما، ہمیں نرم دل عطا فرما، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے، ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں صلح کرنے والا بنا، یا اللہ محبت بانٹنے والا بنا، یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی فرما، یا اللہ میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا فرما، نفرتوں کو محبت میں بدل دے، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑ دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔